اب ہم تھوڑا بڑے اعداد کو تدریسی وسائل استعمال کرتے ہوئے کیسے ضرب کرنا ہے دیکھیں گے۔ ایک عدد کے ہندسے میں ہم نے مربع شمارے، پیلے بکس، اعدادی ڈور اور 1 روپے کی نقلی نوٹ، ان سب کو استعمال کر کے کیا تھا۔ اب ہم بنیاد 10 کے بلاکس، ان میں نیلی سلاخ، پیلے بلاکس اور سبز تختی، ان کو استعمال کر کے کیسے ہم ضرب کر سکتے ہیں یہ دیکھیں گے۔ پہلے 12 کی نمائندگی کیجیے۔ کیسے ہم 12 کی نمائندگی کر سکتے ہیں؟ اس سے نمائندگی کر سکتے ہیں یا اس سے نمائندگی کر سکتے ہیں؟ یعنی 12 کو اس سے نمائندگی کریں گے تو کیا ہوگا؟ 12 اکائیوں سے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ 10 سے زیادہ اگر اکائیاں ہیں تو ہم اس کو 10 کا ایک کٹ بنائیں گے، تو یہ 12 ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ایک اور عدد 13، ہمارا حساب کیا ہے؟ 12 کو 13 سے ضرب دینا ہے، تو کیا جواب ملے گا؟ اس کو کیسے ہم ضرب کریں گے؟ 2 سے تمام اعداد کا حساب کرتے ہوئے ہمیں معلوم ہے کہ جواب ہمیشہ مستطیل شکل میں آتا ہے، تو ہم 12 کو 13 سے کیسے ضرب دے سکتے ہیں؟ اگر اس کو ایک مستطیل شکل اگر بنانا ہے تو کیا اس کو ایسے رکھیں گے؟ شکل بنے گی، یہ 12 اور یہ 13، جواب کہاں ہے؟ جواب نہیں معلوم۔ اگر اس کو مستطیل شکل بنانا ہے تو ایک افقی لائن اور ایک عمودی لائن کی ضرورت ہے، تو ہم سب سے پہلے کیا کریں گے؟ 12 اور 13 کو کیسے جوڑنا ہے؟ 12 کو اس طرح جوڑ سکتے ہیں اور 13 کو اس طرح جوڑ سکتے ہیں۔ یہاں جو بات غور کرنی ہے وہ یہ کہ 12 اور 13 کہیں بھی ایک نہیں ہوتے، وہ الگ الگ اعداد ہوتے ہیں۔ اس کو ہم نے مربع شمارے اور پیلے بلاکس میں کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ 3 4 کسی بھی مقام پر ایک نہیں ہوئے، یہاں پر بھی ایسا ہی ہے۔ 12 اور 13 اس کو اس طرح سے نمائندگی کر رہے ہیں، تو جو جواب ملنا ہے وہ کہاں ہے؟ اس جگہ کو جب میں بھرتی کروں گا تو 12 ضرب 13 کا جواب ملے گا۔ کیسے اس کو بھرنا ہے؟ اگر اس کو بھرنا ہے تو میرے پاس موجود تدریسی وسائل کو استعمال کر کے ہی بھرتی کرنا ہے، تو کیا اس کو استعمال کر کے بھر سکتے ہیں؟ کیا اس کو استعمال کر کے، کیا ان پیلے بلاکس کو استعمال کرنا ہے یا نیلی سلاخوں کو؟ کس کو استعمال کریں گے تو تھوڑا تیزی سے ہم اس کو ختم کر سکتے ہیں؟ تو ہم دیکھیں گے، اس کو اگر کریں گے تو بہت وقت لگے گا، کتنے لگیں گے مجھے نہیں پتا، اتنے ہیں بھی نہیں۔ میں ایک ذہین لڑکا ہوں، اس لیے میں یہاں نیلی سلاخیں رکھتا ہوں۔ کتنے رکھے ہیں؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9۔ کیا اور بھی رکھ سکتے ہیں؟ رکھ سکتے ہیں 10 11۔ ابھی اور کچھ جگہ بچی ہے یہاں، تو اس کو رکھ سکتے ہیں 12 13 14۔ تو کتنی نیلی سلاخیں ہوئی؟ سب جوڑنے کے بعد گنیں گے۔ ہمارا مقصد کیا ہے؟ یہ مستطیل شکل میں آ جائے۔ یہاں کچھ جگہ بچی ہے، یہاں بھی ایک بھرتی کریں گے۔ بھرنے کے بعد اس کی شکل مستطیل ہونی چاہیے۔ یہاں کچھ جگہ بچی ہے تو اس کو بھی ہم بھرتی کریں گے۔ سب کچھ بھرنے کے بعد کیا اب یہ مستطیل شکل نظر آ رہی ہے؟ اس شکل کو پانے کے لیے ہم نے کن اعداد سے شروع کیا تھا؟ یہ پہلا عدد ہے 12، یہ دوسرا عدد ہے، یعنی 12 کو 13 سے ضرب دیا ہے۔ یہ 2 اعداد ہم نے اس حساب کو کیسے شروع کیا تھا یہ دیکھنے کے لیے ہے۔
یہ 13 ہے اور یہ 12. اس 12 اور 13 کو ضرب لگانے پر مجھے یہ جواب ملا ہے. تو اب ہم دیکھیں گے کہ 12 کو 13 سے ضرب دینے پر کتنی نیلی سلاخیں ملی ہیں. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 اور 15 نیلی سلاخیں ہیں. 1 2 3 4 5 6 اکائیاں ہیں، یعنی 13 نیلی سلاخیں مطلب 150 اور 6 اکائیوں کا مطلب 156. لیکن دہائی کی سلاخیں، کتنے دہائی کی سلاخیں ہم نے بینک کے کھیل میں دیکھے ہیں. اگر 9 سے زیادہ 10 آ جائے تو کیا کرنا ہے؟ دہائی کے مقام پر 9 دہائیوں کے لیے جگہ ہے، لیکن اگر 10 دہائی آ جائے تو کیا کرنا ہے؟ اس دہائی کو ہم ان کو بینک میں لے جائیں گے، تو ان کو یہاں سے نکالیں گے. 10 دہائیوں کو نکالنا ہے. 1 دہائی، 2 دہائی، 3 دہائی، 4 دہائی، 5 دہائی، 6 دہائی، 7 8 دہائی، 9 دہائی، 10 دہائی. ان 10 دہائیوں کو بینک میں دیں گے تو مجھے کیا ملے گا؟ ایک سینکڑا ملے گا، ایک 100 کی تختی ملے گی. 10 نیلی سلاخوں کے بدلے ایک سبز تختی، سینکڑے کی تختی یہاں رکھ سکتے ہیں. حساب کو شروع کرتے ہوئے ہی ہم ایک سبز تختی رکھ سکتے تھے. نیلی سلاخوں کو اتنے سارے جوڑنے کا وہ وقت بھی بچ جاتا. زیادہ اعداد جب ہوں تو ہمیں بڑے اعداد ہی جوڑنا چاہیے. مستطیل شکل حاصل کرنے کے لیے کتنی بڑی تختیاں رکھ سکتے ہیں؟ اب اس میں جو چیز غور کرنے کی ہے وہ یہ کہ 13 اور 12 ان کو ہمارے جواب میں نہیں جوڑنا چاہیے. ہمارا جواب مستطیل ہے. یہ ہمیں دیا گیا حساب ہے. 12 ضرب 13 یا 13 ضرب 12 یہ دونوں ایک ہی ہیں. یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں مستطیل شکل ملا ہے. یہ ہمارا جواب ہے، یا اس کو حاصل ضرب کہتے ہیں. اب ایک اور عدد کو کریں گے. وہ عدد ہیں 22 ضرب 23. یہ 12 ضرب 13 ہے. اب ہم 22 کر کے دیکھیں گے. یہ 22 ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ 23 ہے نا؟ 23 اور 22 اس کو ہم کیسے نمائندگی کر سکتے ہیں ضرب کرتے ہوئے؟ اگر ایسے نمائندگی کریں گے تو مستطیل نہیں ملے گا. اس طرح نمائندگی کریں گے تو یہ یہاں کیا ہوا ہے؟ اصل میں دہائی ہے، 10 نہیں ہے اس حساب سے، ہے نا؟ لیکن کیا یہ 20 ہو سکتا ہے؟ اب یہ 23 ہے اور اس کو اگر ہم اس طرح جوڑیں گے تو کیا یہ 22 ہوگا؟ یہ 23 ہے اور یہ 22 ہے. یہاں غور کرنا ہے کہ ہمیشہ یہ جگہ خالی رہے گی. ہم نے ایک چھوٹی چیز کو غور کیا ہے کہ 12 ضرب 13 کرتے ہوئے سبز تختی استعمال کرنے پر آسان ہوا تھا اور جلدی ہی ہم نے حساب مکمل کیا تھا. اس لیے ہم یہاں پہلے سبز تختی ہی استعمال کریں گے. اس میں ہمارا مقصد کیا ہے؟ اس مستطیل کو بھرنا ہے یا ہمیں اس مستطیل کو بنانا ہے. ایک سبز تختی، 2 سبز تختیاں کیا یہاں ہم رکھ سکتے ہیں؟ نہیں. تو یہاں رکھ سکتے ہیں نا؟ رکھ سکتے ہیں. یہاں ایک اور رکھ سکتے ہیں، رکھ سکتے ہیں. یہاں کچھ جگہ بچی ہے، اس کو بھریں گے. کتنے رکھ سکتے ہیں؟ اس میں 3 رکھ سکتے ہیں.
نہیں، اور 3 رکھ سکتے ہیں۔ تو اس طرح 6 نیلی سلاخیں رکھی ہیں۔ یہاں کچھ جگہ ہے، یہاں کچھ بھرتی کر سکتے ہیں نا۔ تقریباً ہم پہنچ رہے ہیں ہمارے جواب کی جانب۔ اب کتنے ہوئے؟ یہاں اور کچھ جگہ ہے اور اسے بھی بھر سکتے ہیں، ہے نا۔ کیا اب ہمیں مستطیل مل گیا؟ مستطیل مل گیا ہے، لیکن کس حساب کے لیے ملا ہے؟ اس حساب کے لیے یہ کیا ہے؟ 22 اور یہ 23۔ یہاں جو بات غور کرنی ہے وہ یہ کہ ایک بار جب مجھے مستطیل مل جائے تو دیے گئے حساب کو دیکھنے کے لیے اس کو تھوڑا پیچھے لینا ہوگا۔ اگر ہم اس کو ایک ساتھ رکھتے ہیں تو بچوں کے اندر ایک الجھن پیدا ہوگی، اور اس الجھن کی وجہ سے دیا گیا حساب بھی جواب میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو اب ہم حساب کر کے دیکھیں گے کتنے ہیں۔ 1 سینکڑا، 2 سینکڑے، 3 سینکڑے، 4 سینکڑے، اور 1 دہائی، 2 دہائی، 3 دہائی، 4 دہائی، 5 دہائی، 6 دہائی، 7 دہائی، 8 دہائی، 9 دہائی، 10 دہائی۔ 4 سینکڑے اور 10 دہائیاں، اس کا مطلب ہوا 500، اور 1 2 3 4 5 6۔ جواب کیا ہے؟ 506۔ 5 سینکڑے اور 6 اکائیاں۔ اس حساب میں کتنے سینکڑے ہیں؟ بچوں کو پوچھیں گے تو کیا جواب دیں گے؟ دیکھیں گے اور سوچیں گے کہ سب تختیاں 4 ہیں، اس لیے 4 سینکڑے ہیں۔ کیا یہ صحیح ہے؟ آپ کا کیا جواب ہے؟ 506۔ 506 میں کتنے سینکڑے ہیں؟ 5 سینکڑے ہیں، لیکن یہاں ہمیں صرف 4 سینکڑے نظر آ رہے ہیں، یعنی جو جواب ہمیں ملا ہے وہ صحیح ہے، لیکن یہ بنیاد 10 کے نظام کے تحت نہیں ہے۔ بنیاد 10 کے نظام میں لانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دہائی کے مقام پر کتنے دہائی ہیں؟ 10 دہائیاں ہیں۔ دہائی کے مقام پر 9 سے زیادہ دہائیاں نہیں رہ سکتی، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ بینک کا کھیل۔ سب کو یاد ہے؟ 6 دہائیاں اور یہ 4 دہائیاں، کل کتنے ہوئے؟ 10 دہائیاں۔ 10 دہائیوں کو بینک میں دیں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ 100 کی سبز تختی ملے گی۔ اس کو اس طرح رکھیں گے تو یہ جواب ہے، لیکن یہ جواب مستطیل شکل میں نہیں ہے۔ جواب ہمیں ہمیشہ مستطیل شکل میں مل سکتا ہے، لیکن اگر ہم اس کو بنیاد 10 کے نظام کے تحت بولنا ہے تو بینک کی مدد ضروری ہوگی، یا بینک کو جا کر چینج لے کر جب جواب بولیں گے تو یہ بنیاد 10 کے نظام کے تحت صحیح جواب ہے، کیونکہ ہم 506 کو دہائی کے مقام پر دہائی کے 10 ہیں ایسا ہم بھی کبھی نہیں لکھتے۔ اس کو ہائیر آرڈر تھنکنگ کہتے ہیں۔ یہ بچوں میں اچھی طرح آنا چاہیے۔ کیوں ہم 506 کو دہائیوں میں نمائندگی کریں گے تو ٹھیک نہیں رہے گا، بلکہ 5 سینکڑے سے کریں گے تو وہ صحیح ہے۔ اس طرح سے ہم 23 ضرب 22 یا 22 ضرب 23 اس حساب کو ہم کر سکتے ہیں۔ اسی حساب کو ہم اور تھوڑا ہائیر آرڈر تھنکنگ یا اونچی عادات کی سوچ بچوں میں پیدا کرنے کے لیے کیسے ہم کوشش کر سکتے ہیں، ہم دیکھیں گے۔ اس حساب کو 28 ضرب 31 کو کریں گے۔ 28 کا مطلب کیا ہے؟ یہ 23 ہے، یہ 26 ہے اور یہ 28 ہے، اور 31 کا مطلب یہ 30 اور یہ 1۔ اس میں کرنے سے کیا ہوگا؟ ایک ریاضی کٹ میں صرف 20 نیلی سلاخیں ہیں۔ اب اس میں 6 سبز تختیاں اور یہاں 2 نیلی سلاخیں۔ یہاں ہمیں کتنے نیلی سلاخوں کی ضرورت ہے؟ یہ دیا گیا حساب ہے اور یہ جواب ہے۔ اس میں 20 ہمارے پاس، یعنی 1 2 3 4 5 6 7 سلاخیں ختم ہو گئی ہیں، یعنی ہم نے ان کا استعمال کر لیا ہے۔
جو بچے ہوئے سلاخیں ہیں اس میں ہم یہ نہیں کر سکتے. اسی طرح بچے ہوئے پیلے بلاک سے بھی ہم یہ نہیں کر سکتے. یعنی ہم ایک کٹ سے 22 ضرب 23 یا 24 ضرب 23 یہاں تک کا حساب ہم کر سکتے ہیں. اس سے آگے کے حساب ہم ان تدریسی وسائلوں کو استعمال کر کے نہیں کر سکتے.